بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنی بدنیتی تو تم خود ہی ثابت کر چکے ہو، میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ A2 کے لیے کماتے کماتے اب تم خود غرضی پر اتر آئے ہو سکتا ہے کہ اب بھی تم خالص آمدنی میں تیسرے حصے کے علاوہ خریداری میں اپنا کمیشن وصول کرتے رہو، اس لیے ہر بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ شمالی علاقے سے ایک قبائلی آیا ہوا ہے، وہ سرحدی دروں میں واقع ہیروین تیار کرنے کی 3 فیکٹریوں سے واقف ہے۔ اس کی معرفت سستے دام و خالص مال مل سکتا ہے، وہ خود بیچنے کے بجائے تمہیں کیوں دینے لگا؟ جیوا ہاؤس کے زیر سایہ جہانگیر کی عقل خوب کام کر رہی تھی۔ اگر کراچی کے پانی نے اسے بزدل نہ بنا دیا ہوتا تو نہ جانے وہ یہاں کیا کچھ کر گزرا ہوتا۔ اب تو وہ خود ہیروین کے نشے کا عادی ہو گیا ہے، قاسم نے کہا۔ کون ہے وہ؟ جہانگیر غیر ارادی طور پر پوچھ بیٹھا۔ دلاور خان۔ قاسم کا جواب سنتے ہی میں چونک پڑا۔ یہ وہی مقرب خان اور اقرب کا ماموں تو نہیں ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو اس بار وہ چونک پڑا۔ ہاں وہی، مگر تم اسے کیسے جانو؟ مجھے معلوم ہے، میں طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ وہ اپنے بانجوں کے شفاقانہ قتل کی خبر پا کر انتقام لینے کی نیت سے یہاں پہنچا تھا۔ بہت بے خوف اور شفاق آدمی ہے، کمال ہے کہ انتقامی فطرت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہارے وجود میں اپنے بانجوں کے لہو کی بو محسوس نہ کر سکا۔ قاسم کے ہونٹوں پر کسی بے رحم درندے جیسی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کلاشن کوف لے کر کراچی پہنچا تھا، اپنے بانجوں کے قاتل کی تلاش کی مہم اس نے ایسے دیوانہ وار انداز میں شروع کی کہ میرے آدمیوں کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکا، اور میری ہدایت پر انہوں نے دلاور خان سے دوستی گانٹ لی۔ پہلے وہ نشے کے نام سے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا، اب ہیروین کا نشہ پورا کرنے کی دھن میں کلاشن کوف تک بیچ چکا ہے۔ اب اگر میں اس کے سامنے اعتراف بھی کر لوں کہ اقرب اور مقرب کا قاتل میں ہوں تو وہ مجھ پر ہتھیار تو کجا ہاتھ نہ اٹھا سکے گا، کیونکہ میں اس کا محسن ہوں۔ نہ صرف اس کی نشے کی ضرورت پوری کرتا ہوں بلکہ اسے کراچی جیسے شہر میں ساتھ چھپانے کا ٹھکانہ بھی فراہم کیا ہوا ہے۔ وہ خود نشے کا عادی ہو گیا ہے تو تمہاری کیا مدد کر سکے گا؟ جہانگیر نے سوال کیا۔ اسے ساتھ لے کر میں خود سرحد پار افغان علاقے میں جاؤں گا۔ وہ تو درمیان کا آدمی ہے، مال بنانے والوں سے تعارف کرانے کے بعد اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ دام اور دیگر شرائط میں خود طے کروں گا۔ پورے ملک کو ہیروین انہی اعتراف سے سپلائی ہوتی ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ A2 ان کا بہت بڑا گاہک ہے، اگر اسے وہاں سے تمہاری خریداری کی بنک مل گئی تو کیا ہوگا؟ جہانگیر کسی بھی خطرے کو نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نشے کے سوداگر نام نہیں پیسہ پہچانتے ہیں، میں کوئی بھی فرضی نام اختیار کر سکتا ہوں۔ خود دلاور خان کو آج تک میرا اصل نام معلوم نہیں۔ مقامی بازار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ جہانگیر نے کہا۔ ہرگز نہیں، اس نے خلوص دل سے کہا۔ یہ تو پورے معاملے کا اہم ترین نقطہ ہے۔ تم میرے ساتھ ہیر پھیر کرو گے تو میں مال کی فراہمی روک دوں گا، میں تمہارے ساتھ کوئی فریب کروں گا تو تم میرے مال کی فروخت کا سلسلہ موقوف کر سکتے ہو۔ ایسے تحفظ کے بغیر گاڑی چلنی محال ہے۔ تو پھر کب جا رہے ہو تم مال کی خریداری کے لیے؟ میں نے موضوع سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ کسی بھی وقت، لیکن تمہیں ایک یقین دہانی کرانا ہوگی، اس نے کہا۔ کیسی یقین دہانی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اب تم رکشی کو بھول جاؤ گے، وہ ایک مریضہ کے روپ میں اکبر کے اسپتال میں رہ رہی ہے، اسے تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تکلیف یقیناً نہیں پہنچے گی، لیکن اسے بھول جانا فی الحال مشکل ہوگا۔ میں نے اسے سلگانے کی نیت سے کہا، وہ مجھ سے بہت قریب رہی ہے، اس رشتے سے اس سے ملتے رہنے پر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ قاسم کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ زخم خوردہ سا تھا۔ وہ میری بیوی نہیں محض ایک اچھی دوست ہے، ہم ایک دوسرے کے راستے میں کبھی دیوار نہیں بنے۔ اگر وہ تم سے ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، میرے لیے یہی کافی ہوگا کہ تم A2 کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دو گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا دیا جو نیم دلی کے ساتھ تھام لیا گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، جہانگیر نے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ بہت کچھ ہوا ہے، بس
اب تم تماشا دیکھتے جاؤ۔ A2 کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے، بہت جلد وہ خود سامنے آنے پر مجبور ہو جائے گا یا اچانک ہم سب سے رابطہ ختم کر کے گوشہ نشین ہو جائے گا۔ مگر یار وہ ہے بڑا ذہین، بڑے کتابی انداز میں اپنا گروہ چلا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ رقم کی وصولیابی میں اس نے بینک کو ملوث کیا ہوا ہے، پھر بھی پردہ نشین ہے۔ آخر ٹمبر ٹریڈ کا اکاؤنٹ کے حوالے سے رقم وصول کرنے والا آگے کس کو ادائیگی کرتا ہوگا، وہاں تو اسے سامنے آنا چاہیے۔ میں ہنس پڑا۔ رقم کسی کھاتے میں جمع نہیں ہوتی، اکاؤنٹ کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ اسے بھی ہنڈی ہی کا ایک طریقہ کار سمجھ لو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ رقم ملک میں کسی کو بھی ادا نہ کی جاتی ہوگی، بلکہ کسی غیر ملکی اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہوگی۔ مجھے شبہ ہے کہ A2 کوئی بگڑا ہوا کاروباری ہے اور اس نے اصل دھندے کو چھوڑ کر مال بنانے کا آسان طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آڑ کے لیے اس نے 2-4 کاروباری گورکھ دھندے بھی پھیلا رکھے ہوں۔ آخری فکرے ادا کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا نام گھوم رہا تھا۔ کاروباری آدمی کتنا بھی بگڑ جائے، قتل و غارت گری کے شفاقانہ فیصلے کبھی صادر نہیں کرتا، اس نے بے اعتباری سے کہا۔ اشیائے خورد و نوش میں سستے اور مہلک اجزاء کی ملاوٹ، ناقابل استعمال اور متروک دواؤں کی فروخت اور تشہیر بھی اقدام قتل سے کم نہیں۔ ایک بار میں کسی کو ہلاک کر دینا اس سے قطعی مختلف ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، ملاوٹ کرنے والا کسی خاص دشمن کو نشانہ نہیں بناتا، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا بیچا ہوا زہر کون استعمال کرے گا۔ ان سب کا اثر دھیمے دھیمے ہوتا ہے اور وجہ قتل کبھی سامنے نہیں آتی، لیکن A2 تو گولیاں چلواتا ہے اور شاید اپنے دشمن کے انجام سے لطف اندوز بھی ہوتا ہو۔ پیسہ کمانے کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ A2 کا تعلق ایک معتبر کاروباری ادارے سے ہے جو برآمدات کی آڑ میں ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ اس کے باوجود تم A2 تک نہیں پہنچ سکے، وہ حیرت سے بولا۔ ادارہ موجود ہے لیکن سربراہ تک رسائی ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اعتباری سے کہا۔ کاروباری ادارہ قائم ہے تو اس کے روزمرہ کے کاموں کی انجام دہی کون کرتا ہوگا؟ ملازم ایسے ہی مواقع پر کام آتے ہیں، جو کام لوگ خود نہ کرنا چاہیں یا نہ جانتے ہوں، انہی کے لیے تنخواہ دار رکھے جاتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملازم تو اس سے واقف ہوں گے۔ انکشافات اس کے لیے ناقابل یقین ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے ایک شخص کو بلیک میل کر کے اپنا مختار عام مقرر کیا اور وہی سارے کام چلاتا ہے۔ اس نے آج تک اس شخص کی صورت نہیں دیکھی جس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تم کہتے ہو تو مانے لیتا ہوں، ورنہ یہ بات قرینہ قیاس معلوم نہیں ہوتی۔ شاید مافیا کی تنظیم بھی اس قدر پر اسرار نہ ہوگی۔ آدمی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے تو آنا ہی پڑتا ہے۔ اب ہم مل ہی بیٹھے ہیں تو کچھ روز میں ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ اب یہی دیکھ لو کہ ہم برسوں کے ساتھی ہیں، لیکن تمہیں بھول کر بھی شبہ نہیں ہوا ہوگا کہ شناختی کوڈ کی آڑ میں ہی تمہیں ساری ہدایت دیتا تھا۔ بعض اوقات تو زندگی تلخ کر دیتے تھے تم۔ وہ بڑبڑایا۔ تمہیں ستانے میں مزہ آتا تھا۔ جب بھی تمہاری بیگم بڑکی ہوئی ہوتی تھی، میں دانستہ تم سے رجوع کر بیٹھتا تھا۔ اس کے بعد تمہاری دکھ بھری کہانی سننے میں بڑا لطف آتا تھا۔ لعنت ہو تمہاری لطف پر، وہ خجالت امیز لہجے میں بولا۔ اگر اس وقت مجھے تم پر شبہ بھی ہو جاتا تو تمہیں گولی ہی مار دیتا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہاری ان بونگی حرکتوں کی بنا پر کئی بار میرے گھر میں بدترین تلخیوں نے جنم لیا تھا۔ ایک بار تو سلمہ میکے لوٹنے پر تل گئی تھی۔ بیوی بھی عجیب شے ہے، میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ساتھ رہے تو آدمی پیچھا چھڑانے کے چکر میں رہتا ہے اور جانے کا نام لے تو شوہر مجنوں کا باپ بن جاتا ہے۔ ابھی تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ شادی کر لو، پھر بہتری باتیں خود بخود سمجھ آ جائیں گی، تو پھر رشتہ تلاش کرو نا کوئی۔ میں نے اسے چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سامنے دیکھو ورنہ کار لڑا بیٹھو گے۔ میں نے کہا، سنجیدہ ہونے کے لیے سر کے بل کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب مجھے بھی کسی وقت تنہائی کا احساس کھانے لگتا ہے۔ دیکھو میں بتاؤں گا، وہ پرخیال انداز
میں بولا، غالباً اس کے ذہن میں 2-4 نام پہلے سے موجود تھے۔ میں نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی، اگر غزالہ کو اس گفتگو کی بھنک بھی مل جاتی تو صدمے سے اس کا برا حال ہو جاتا۔ ہم جہانگیر کے گھر واپس پہنچے تو کئی بار ہارن بجانے کے بعد فاٹک کھولا گیا۔ غالباً ملازمین اس کی ہدایت کے مطابق واقعی عمارت کے اندرونی حصوں میں دبکے ہوئے تھے۔ یہ رکشی کون ہے؟ ڈرائنگ روم میں گلاسوں میں برف کے ڈلے ڈالتے ہوئے جہانگیر پوچھ بیٹھا۔ ایک لڑکی ہے، میں نے اپنا گلاس سنبھالتے ہوئے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو گے تو پسند کرو گے، پسند ہے تو اسی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جہانگیر نے اتنی سادگی سے سوال کیا کہ میری کھوپڑی پہ نہ گئی۔ پیٹے بغیر ہی تمہاری عقل خبت ہو کر رہ گئی ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے سنا نہیں تھا کہ قاسم سے اس کے کیسے مراسم ہیں؟ ایسی آبرو باختہ عورت کے بارے میں سوچنا بھی بدذوقی ہے۔ خفا ہو گئے؟ اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ میں تو بس یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ تم کہیں اور تو دلچسپی نہیں لے رہے، اسی لیے رکشی کا ذکر نکال بیٹھا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے محض مذاق میں ایک جوشہ چھوڑا تھا اور وہ احمق شاید درمیانی عرصے میں بھی میری شادی کرانے کے امکانات پر غور کرتا رہا تھا۔ بس اب زبان بند رکھو، میں نے اس موضوع سے پیچھا چھڑانے کے لیے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کسی اور کا نام لیا تو منہ پر گلاس خالی کر دوں گا۔ اسی وقت ملحقہ راہداری سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی اور جہانگیر گلاس لیے ادھر ہو لیا۔ دوسری گھنٹی کے دوران میں ہی شاید اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا کیونکہ گھنٹی ادھوری رہ گئی تھی۔ تمہارا فون ہے ڈینی؟ اس نے وہیں سے خوشامدانہ لہجے میں ہانک لگائی۔ میں نے چونک کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جہانگیر کے گھر میرے لیے کون فون کر سکتا تھا؟ کون ہے؟ راستے میں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے تجسس سمیت لہجے میں سوال کیا۔ یہ تو تم ہی بتا سکو گے، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ جو بھی ہے، آواز بڑی سریلی پائی ہے۔ نسوانی آواز کا اشارہ پاتے ہی میرا ذہن غزالہ کی طرف گیا تھا، لیکن اسے نہ جہانگیر کے گھر کا نمبر معلوم تھا اور نہ ہی یہ علم تھا کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا۔ ہیلو، میں نے تپائی سے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ بولنے کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے میری بات سنتے جاؤ۔ ریسیور میں ابھرنے والی A2 کی سرد اور خوابناک آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ میں شام سے تمہیں ٹرائی کر رہا ہوں مگر تم لاپتہ ہو۔ میں تمہیں 20 منٹ بعد تمہارے گھر فون کروں گا، فوراً وہاں پہنچو۔ اور میرے جواب سے پہلے ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں چند ثانیوں تک بے جان ریسیور کان سے لگائے کسی بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھی اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ A2 کو مجھ سے کون سا اہم کام آ پڑا تھا کہ میری تلاش میں اسے جہانگیر کے گھر فون کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ریسیور کریڈل پر ڈال کر میں نے وہیں کھڑے کھڑے گلاس خالی کر دیا۔ بڑی مختصر سی گفتگو ہوئی تمہاری، جہانگیر نے مجھے واپس لوٹتے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ کام کی باتیں مختصر ہی ہوتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ بلاوا تو نہیں تھا تمہارا؟ بس یہی سمجھ لو، میں جا رہا ہوں، ذرا ضروری کام ہے، میں نے بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا A2 ہی نے آواز بدل کر جہانگیر کو دھوکہ دیا تھا یا اس سے پہلے فون پر واقعی کوئی عورت رہی تھی، اور اگر وہ عورت ہی تھی تو یقیناً A2 کی رازداں رہی ہوگی، شاید روپ کے ساتھ اس کے بہروپ سے بھی واقف رہی ہو، مگر وہ تھی کون؟ جہانگیر نے عجلت میں میرا مضحکہ اڑایا، عورتوں کی فطرت اور ان سے دوستی کے فلسفے پر ایک مختصر سی تقریر جاڑ کر مجھے روکنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ہم تینوں کے سازشی اتحاد کے بعد وہ A2 کی پہلی اور نہایت غیر معمولی فون کال تھی، اور میں ہر قیمت پر مقررہ وقت پر گھر پہنچنا چاہتا تھا، لہذا اس کے ہر مشورے کو ٹال کر فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان شاہ گھر پر نہایت بے چینی کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ میز پر پتے پھیلا کر اکیلا ہی کچھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کارڈ سمیٹ کر اٹھ گیا۔ بیٹھے رہو، تکلیف کی ضرورت نہیں، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ 2-4 دن
جم کر احتیاط کر لو گے تو بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ٹھیک ہوں، میری پرواہ نہ کرو، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گھر میں پڑے پڑے بس یہی سوچتا رہا کہ تم نہ جانے کیا کرتے پھر رہے ہو۔ تمہارے بارے میں 4 مرتبہ فون بھی آ چکا ہے، کوئی تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ مرد تھا یا عورت؟ میں نے تجسس امیز لہجے میں سوال کیا۔ مرد ہی تھا، 4 بار تمہاری غیر موجودگی کی اطلاع پاتے ہی مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ A2 تھا وہ، اسی کی ہدایت پر میں اس وقت یہاں پہنچا ہوں۔ اس سے کیسے رابطہ ہو گیا تمہارا؟ میں اسے تفصیل سنانے لگا اور وہ حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اسے قاسم سے ہونے والے سمجھوتے سے بھی باخبر کر دیا۔ اسی ضمن میں دلاور خان کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ اس کی کراچی آمد کی اطلاع مجھے سلطان شاہ سے ہی ملی تھی۔ بڑا دکھ ہوا اس کا انجام سن کر، وہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ دلاور خان وہ آدمی تھا جس کی صورت دیکھ کر دشمنوں کے اوسان قطع ہو جاتے تھے، ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے مرنے مارنے پر آمادہ رہتا تھا، مگر اب ہیروئن کا عادی ہونے کے بعد کسی خارش زدہ کتے سے بھی بدتر ہو کر رہ گیا ہوگا۔ قاسم واقعی بہت مکار ہے، یہ یاد رکھنا کہ اب وہ ہمارا ساتھی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے عہد کی پابندی کروں گا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ جس دن تمہارا اشارہ مل گیا، اس کے سارے بدن کو اس طرح داغدار کروں گا کہ وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو کر رہ جائے گا۔ شاید اب A2 کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، جو حالات خود بخود سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ فی الحال ہمیں اپنی ساری توجہ اسی ایک محاذ پر رکھنی چاہیے، ورنہ ہم غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ میں اس سے باتیں کرنے کے ساتھ ریسٹ واچ کا بھی جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ A2 کے دیے ہوئے وقت سے 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی تو میں نے پھرتی کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ مشتبہ جوڑے کا کیا رہا، ریسیور اٹھاتے ہی مجھے A2 کی خشک اور تحکم امیز آواز سنائی دی۔ آج ڈاک سے مجھے لڑکی کی تصویر مل گئی ہے، میں نے اس کی کئی نقلیں بنوا کر اپنے آدمیوں کو دے دی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اس لڑکی کو ہر قیمت پر تلاش کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں ترشی عود کار آئی۔ ہماری ناکامی کی صورت میں مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اس کے آخری الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح میری سماعت سے ٹکرائے، مگر میں نے سنبھالا لے کر جلدی سے کہا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں جناب، شاید کچھ وقت لگے لیکن کامیابی ضرور ہوگی۔ مجھے تمہاری کوششوں سے نہیں، نتائج سے دلچسپی ہے۔ اس کے الفاظ میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ تم وقت چاہتے ہو اور میرے لیے ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ شہر میں مال کی کیا پوزیشن ہے؟ مال اب پہنچنا چاہیے، ورنہ سپلائی میں خلل پڑنے کے امکانات ہیں۔ کل آدھا ٹن مال آ رہا ہے، اسی کے ساتھ مختلف ساخت کے 4 سوٹ کیس ہیں، ان میں پرانے کپڑے وغیرہ بھرے ہوئے ہیں، انہیں طلب کرا دینا۔ تمہارے کیریئرز اپنا سامان انہی سوٹ کیسوں میں لے جائیں گے۔ ہر سوٹ کیس کی جیب میں ایک رکا موجود ہے، جس پر بیرونی ممالک میں سوٹ کیس وصول کرنے والے کا نام، پتہ اور کوڈ درج ہے۔ تمہارے آدمی وہ سوٹ کیس مقررہ آدمی کو دے کر لوٹ آئیں گے۔ آدمی تیار ہیں تمہارے؟ جی ہاں، میں نے جلدی سے کہا، سب طالب علم ہی ہیں۔ میں نے مال کے بارے میں دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جس انداز میں سوٹ کیسوں کی ترسیل کا ذکر کر رہا تھا، اس کی بنا پر یہ سمجھ لینا دشوار نہیں تھا کہ ہیروئن کی طے شدہ مقدار پہلے ہی سے ان سوٹ کیسوں میں چھپا دی گئی تھی۔ یہ ان 4 کا آزمائشی سفر ہوگا۔ سوٹ کیس عام ساخت کے اور بالکل خالی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک محتاط اور قابل اعتماد ہیں۔ اگلے پھیرے میں ان سے اصل کام لیا جائے گا۔ اس نے یہ انکشاف کر کے مجھے چونکا دیا، لیکن میرا اندازہ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر پہلی بار خالی سوٹ کیس ہی بھیجنے تھے تو وہ میں بھی بازار سے خرید کر دے سکتا تھا۔ باہر سے سوٹ کیس آنے کا مطلب تھا کہ ان کی کسی خفیہ طے میں مال چھپا دیا گیا تھا، جس کا بادی النظر میں سراغ لگانا ناممکنات میں سے تھا۔ قاسم پر مسلسل نگاہ رہنی چاہیے، وہ کہہ رہا تھا۔ اس پر دن بدن شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اگلا دن میرے لیے بہت مصروفیات لے کر طلوع ہوا۔ میں ناشتے کی میز پر ہی تھا کہ جہانگیر کا فون آ گیا۔
گیا۔ اس سے پتا چلا کہ پچھلی رات مال کی فروخت کے حساب کتاب پر نادر کا ایک بڑی پارٹی سے تصادم ہو گیا اور نادر نے بے دریغ گولیاں چلا کر 3 افراد کو لہو لہان کر دیا۔ اپنی اس حماقت کی پاداش میں وہ گرفتار ہونے سے بال بال بچا تھا، لیکن پولیس اس کی تلاش میں تھی اور وہ رات گئے پناہ لینے کے لیے جہانگیر کے گھر جا پہنچا تھا۔ اسے اپنے گھر سے فوراً ہٹا دو اور کسی عدالت سے اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کا بندوبست کراؤ، ایسا نہ ہو کہ تم خود کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آج صبح سویرے مال پہنچا ہے، اس میں 4 سوٹ کیس تمہارے لیے ہیں، وہ میں نے جیوا ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں رکھوا دیے ہیں، جب چاہو وہاں سے لے لینا۔ زیادہ بڑے یا وزنی تو نہیں ہے، تمہاری گاڑی میں آ جائیں گے۔ کیا آیا ہے ان میں؟ پرانے کپڑے بھرے ہوئے ہیں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ رات تک پہنچیں گے۔ سمجھا؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، شاید ان کی ساخت میں گنجائش رکھی گئی ہوگی۔ باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، پہلے نادر کا بندوبست کرو، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ سلسلہ منقطع کر کے میں نے اپنی تیاری مکمل کی اور سیدھا اکبر کی علاج گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر کا رخ کرنے کا دوہرا مقصد تھا، اول تو کامران کی خبر گیری، دوئم وہاں رکشی کا سراغ لگانا۔ قاسم پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں رکشی کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ میرے لیے قاسم کا یہ انکشاف حیرت ناک ثابت ہوا تھا کہ رکشی صحت مند ہوتے ہوئے بھی نفسیاتی اور منشیات کے عادی مریضوں کے درمیان پناہ گزین تھی۔ میں نے اسپتال پہنچ کر اسپتال میں موجود مریضوں کی فہرست پر نگاہ دوڑائی تو اس میں 3 عورتوں کے نام ضرور موجود تھے، مگر رکشی کا نام کہیں نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی مفروضہ نام کے تحت وہاں مقیم تھی۔ کامران اپنے کمرے میں آرام دہ بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مجھے اس کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر فلور پر موجود خوبصورت ڈیوٹی نرس تیزی سے کمرے میں آئی تھی۔ اسے ڈسٹرب نہ کیجیے گا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی تجیانہ لہجے میں بولی، مریض اس وقت ٹرانکولائزر کے زیر اثر ہے، یہاں اس کی پہلی رات تھی، تنگ تو نہیں کیا آپ لوگوں کو؟ میں نے خوش اخلاقی کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، کوئی خاص پریشانی تو نہیں ہوئی، عام مریضوں کے مقابلے میں ایڈکٹ زیادہ ہی دشوار ثابت ہوتے ہیں، میں نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ پھریری لے کر مسکرا دی، شروع میں مریض سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے بس نشہ ہی یاد رہتا ہے۔ ہیروئن کے مریضوں کی حالت تو بہت قابل رحم ہوتی ہے، کبھی کبھی تو ترس کھا کر نشہ فراہم کرنے کی ہمدردانہ خواہش ہمارے دل میں بھی جنم لینے لگتی ہے۔ عورتیں زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں یا مرد؟ اس نے آنکھیں سکوڑ کر اپنے سر کو ایک ادا سے جنبش دی، پھر بولی، عورتوں کی حالت زیادہ ابتر ہوتی ہے، لیکن آپ کی ایک مریضہ تو بالکل ہی نارمل لگتی ہے۔ میں نے موقع پاتے ہی مطلب کی بات چھیڑ دی۔ کس کو دیکھ لیا آپ نے؟ وہ پہلی بار قدرے بے تکلفانہ لہجے میں بولی، کل نیچے ریسیپشن کے قریب دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے بلا تامل رکشی کا حلیہ دوہرا دیا۔ اوہ، وہ ہنا، وہ ایک دم ہنس پڑی، بہت دلچسپ لڑکی ہے، 2-3 دن پہلے ہی آئی ہے اور ابھی تک بالکل نارمل ہے۔ فائل سے پتا چلا کہ کبھی کبھی اسے اچانک ہسٹیا جیسے دورے پڑتے ہیں۔ مریضوں میں گری رہنے والی اس نرس کو اس بے ضرر سی گفتگو سے شاید خاصی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کچھ دیر تک وہیں رکی رہی۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ میں کامران کی طرف سے بالکل بے فکر رہوں، کیونکہ اس علاج گاہ میں علاج کے ساتھ مریضوں کی جملہ ضروریات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں کامران کے کمرے سے رخصت ہو کر اوپری منزل کے 7ویں کمرے میں جا پہنچا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے جواب میں کنڈی گرانے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے رکشی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت جھانک رہی تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سکوت توڑا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ تم میرے آدمی کی نگرانی میں یہاں پہنچی تھی؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں بتا چکا ہوں کہ تم مجھے فریب نہیں دے سکو گی، میں کسی اسیب کی طرح پاتال تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ یعنی تم مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آیا تو اسی لیے ہوں، میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھنا ہے کہ تم کہاں تک پیش قدمی کرتی ہو، مذاق نہیں، میں سنجیدگی سے پوچھ رہی ہوں۔ میں سنجیدہ ہوں، قاسم سے بات طے ہو گئی ہے، ہم مل کر کام کریں گے۔ تمہارے بارے میں اس نے چھوٹ دے دی ہے، تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہمارے مراسم سے چشم پوشی برتتا رہے گا۔ میں کوئی بے جان مجسمہ نہیں ہوں، وہ چٹک کر بولی۔ جو وہ میرے بارے میں ایسے فیصلے صادر کرے، اپنی پسند اور ناپسند میں خود سمجھتی ہوں۔
اسے مشورہ دینے کا کوئی حق نہیں، میں اسے بتا دوں گا۔ میں نے خلوص سے دل کے ساتھ کہا، اپنی اوقات جان کر اسے زیادہ خوشی نہیں ہوگی۔ کیا اس وقت مجھے صرف یہ جتانے آئے ہو کہ تم میری یہاں موجودگی سے باخبر ہو؟ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں سے اب کہاں جاؤ گی؟ کچھ روز یہیں رہنے کا ارادہ ہے، یہ جگہ محفوظ بھی ہے اور پرسکون بھی۔ باہر کس سے خطرہ ہے؟ ہمارا آپس کا معاملہ تو نمٹ ہی گیا ہے۔ فی الحال میں آرام کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ A2 نے براہ راست کسی کو میری تلاش میں روانہ کر دیا ہو۔ وہ جب لڑتا ہے تو بیاک وقت سارے امکانی محاذ کھول دیتا ہے۔ تم نے اسے میرے پیچھے لگا کر اچھا نہیں کیا۔ A2 کے بارے میں تم اور کیا جانتی ہو؟ بہت کچھ اور کچھ بھی نہیں، اس نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ کسی اجنبی کے لیے بہت کچھ جانتی ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، وہ دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں جو اس کی ذات پر روشنی ڈال سکے۔ پھر تمہارے پاس وقت برباد کرنا بیکار ہے۔ اس نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دفتر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے غزالہ کو فون کیا اور اسے کامران کی خیریت سے آگاہ کیا تو میری توقع کے مطابق وہ بہت خوش ہوئی اور احسان مندانہ لہجے میں میری ہمدردی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے مجھے دوپہر کے کھانے پر گھر بلانا چاہا لیکن میں نے شام میں چکر لگانے کا وعدہ کر کے معذرت کر لی۔ 2 بجے تک دفتر کے کاموں سے فارغ ہو کر میں جیوا ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں کار سے اترتے ہی محافظوں نے وہ اطلاع دہرائی جو میں جہانگیر سے سن چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہاتھ سے بنے ہوئے درمیانی سائز کے 4 چرمی سوٹ کیس موجود تھے۔ انہیں کھولا تو اندر واقعی استعمال شدہ کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ سوٹ کیس خالی کر کے میں نے انہیں ہر طرف الٹ پلٹ کر دیکھ لیا لیکن کوئی ایسی بات نوٹ نہ کر سکا جو کسی خفیہ طے کی نشاندہی کرتی ہو۔ البتہ ہر سوٹ کیس کی جیب میں ایک ٹائپ کیا ہوا رکا موجود تھا۔ 3 غیر ملکی ناموں اور کوڈ ورڈز کے ساتھ مغربی یورپ کے مختلف شہروں کے تفصیلی پتے اور فون نمبر موجود تھے۔ چوتھے پر نیو یارک کے کسی گیسولین اسٹیشن پر کام کرنے والے پاکستانی کیشیئر کا نام پتہ درج تھا۔ میری دانست میں وہ سوٹ کے ساتھ لیے پھرنا حماقت ہوتا۔ حامد کے ذریعے منتخب کیے ہوئے کیریئر کو میں اپنا گھر دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کر کے پرانا طریقہ کار استعمال کرتا تو سوٹ کیس لے جانے والے غیر ضروری طور پر لوگوں کی نگاہوں میں آتے اور کھیل خراب ہو جاتا۔ لہٰذا میں نے اس بار جیوا ہاؤس کو اڈے کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے وقت میں موتی دادا کے اڈے سے تھوڑی دور رک گیا۔ پہلی بار میں نے حامد پر اسی طرح ہاتھ ڈالا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک بار ہیروئن کی فروخت میں ملوث ہو جانے کے بعد حامد کے لیے اس کام سے کنارہ کش ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ لہٰذا یہ بات اٹل تھی کہ وہ مقررہ وقت پر موتی دادا سے مال لینے آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس کی جھلک نظر آئی تو میں نے انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔ وہ ہارن کی آواز سن کر چونکا اور کار پہچانتے اس کا چہرہ اتر گیا۔ میرے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر وہ دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں نے کار آگے بڑھا دی۔ کیا بات ہے، آج کچھ اداس نظر آ رہے ہو؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد میں نے اسے چھیڑا۔ تمہیں دیکھ کر دلی صدمہ ہوا ہے، اس نے سر اٹھائے بغیر بوجھل مگر 2 ٹوک لہجے میں کہا اور میرے رد عمل پر توجہ دیے بغیر کہتا رہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید تم سے جان چھوٹ ہی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی حادثے میں کہیں مر کھپ گئے ہو لیکن تم پھر موجود ہو، یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات تو نہیں۔ کووں کے کوسنے سے ڈور نہیں مرا کرتے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ صاف کوئی اچھی بات ہے مگر اتنی بے باکی بعض اوقات مہنگی پڑ جاتی ہے۔ کتنی مہنگی پڑے گی؟ وہ مضحکانہ لہجے میں بولا۔ جان سے زیادہ تو کچھ نہیں لے سکتی، میں آج کل ویسے ہی زندگی سے بیزار ہوں اور اپنے وجود تک سے گھن آنے لگی ہے۔ کیوں، تم نے گلا تو نہیں کاٹا کسی کا؟ کسی کو زندگی بھر کے لیے معذور اور اپاہج بنا دینے کو میں قتل سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ معذور اور اپاہج؟ میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ کیا تصادم ہو گیا تھا کسی سے؟ تصادم تو پہلے سے
ہی جاری ہے۔ یونیورسٹی میں اکا دکا تماشے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آدمی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو اس کے باقی حواس کام کرتے رہتے ہیں، لیکن نشہ ٹوٹ جائے تو آدمی نہ زندہ رہتا ہے نہ مردہ کہلاتا ہے۔ اور ہیروئن کے عادیوں کی تعداد تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پرانے عادی نئے پنچھیوں کو پھانستے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا تاوان دوسروں کو گمراہ کر کے وصول کر رہے ہیں۔ میں زیادہ مقدار فراہم کرنے پر تردد کرتا ہوں تو لڑکے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں نے اس گنونے دھندے میں ضرورت سے زیادہ کما لیا ہے اور اب مجھ پر ہوس طاری ہو گئی ہے، یعنی مال روک کر دام بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یونیورسٹی میں ہیروئن کو میں نے خود متعارف کرایا، مگر اب اس کے اثرات سے میں خوفزدہ ہوں۔ مجھے اپنی عافیت کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اب تک شاید میں اس دھندے سے تائب ہو گیا ہوتا، لیکن یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ نشہ بازوں کا دباؤ اتنا شدید ہے کہ مجھے چھٹی کے دنوں میں بھی فراہمی برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ جس دن ناغہ کیا وہ لوگ مار مار کر میرا حشر خراب کر دیں گے تو یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دو۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے کہا اور ایک پیشہ ور منشیات فروش بن جاؤں۔ اس کا لہجہ بے حد زہریلا ہو گیا، لیکن تم سے کیا شکوہ، تمہارا تو سارا وجود ہی شاید ایسی آمدنی پر پلا بڑا ہو، مگر میرے اپنے مستقبل کے خواب ہیں۔ 12 برس یونیورسٹی سے باہر پڑھتا رہا، اب 1.5 سال جامعہ میں گزار چکا ہوں۔ اتنی ہی مدت اور باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد شاید میں تمہاری طرح شان و شوکت سے تو نہ رہ سکوں، لیکن عزت کی روزی کمانے کے قابل ضرور ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھ پر بدترین اور گنونا طنز کیا تھا، لیکن میں اسے پی گیا۔ میں گمراہ ضرور تھا، لیکن میرا ضمیر زندہ تھا، جو ہر قدم پر نیکی اور بدی کا امتیاز واضح کرتا رہتا تھا۔ اندر سے میری بھی وہی خواہش تھی جو حامد کی تھی، لیکن وہ انسان ہی کیا جو اپنی ہر آرزو کو پایا تکمیل کو پہنچا لے۔ میں اسے چھیڑنے سے باز نہ رہ سکا۔ برس میں 2 مہینے پڑھائی ہوتی ہے، 1.5 برس اور گزار لیا تو کون سا تیر مار لو گے؟ کاغذ کا ایک پرزہ ملے گا جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ شہر میں ہزاروں ڈگری یافتہ گھومتے پھرتے ہیں، ملازمت کے ساتھ ہی انہیں کٹ پرائس دکانوں پر سستے اور مضبوط جوتوں کی تلاش رہتی ہے جو ملازمت ملنے تک ساتھ دے سکیں۔ میری نگاہیں بظاہر سڑک پر مرکوز تھیں، مگر میں کن اکھیوں سے اس ناپختہ کار لڑکے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ لاجواب تو ہو گیا تھا، مگر مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ تم ذہین، تعلیم یافتہ اور نوجوان ہو، جاہل جرم کرتا ہے اور اپنی لغزشوں سے پکڑا جاتا ہے۔ ذہین آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی گرفت ناممکن ہوتی ہے۔ عمر کا ہر لمحہ جو تم گزار رہے ہو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میں نے توقف کے بعد اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، معاشرے میں بہتیرے موقع شناس جائز اور ناجائز کی تفریق میں پڑے بغیر دونوں ہاتھوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں، اور تم جیسے بیسیوں ضرورت مند ہر روز ان کی چوکھٹوں پر حاضری دیتے ہیں، محض اس امید میں کہ روزی ملے تو جبری روزوں سے نجات ملے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ بتاؤ کہ آج مجھ پر کیوں نظر کرم کی ہے؟ سوچ رہا تھا کہ تمہیں بھی ایک بار باہر کی دنیا دکھا دوں۔ اندر کی دنیا میں تم جیسے مل جائیں تو باہر جانے کی کیا ضرورت؟ وہ جلے بنے لہجے میں بولا، اور میں بمشکل بے ساختہ مسکراہٹ کو ہونٹوں پر طلوع ہونے سے روک سکا۔ خضر بن کر گمراہ کرنے کے بجائے اپنا مدعا بیان کرو۔ میں تمہاری کار میں گھومتا ہوا دیکھا جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا خبر کل ہی میرے دروازے پر پولیس دستک دے رہی ہو؟ تمہارے دوستوں کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، ان سے میری فوری ملاقات ضروری ہو گئی ہے۔ تم انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں اپنی دنیا میں بہت سے تجربہ کار لوگ مل جائیں گے، پھر نئے خون کو کیوں گندا کرتے ہو؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔